آج ہم بات کریں گے ڈاؤن سنڈروم کے حوالے سے. آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ نام سن رکھا ہوگا. ڈاؤن سنڈروم جو ہے وہ پیدائشی طور پر ہوتا ہے. جو بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ اس ایک نارمل چیزوں کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے. اب ان کو ٹرین کرنا, ان کو نارمل, آپ بالکل نارمل تو نہیں کر سکتے, لیکن جو بھی ان میں ایک کمی ہوتی ہے اس کو کافی حد تک کنٹرول کرنے کے لیے یا مینٹین کرنے کے لیے پیرنٹس کو بڑی جدوجہد کرنی پڑتی ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں میں اس طرح کے بچے ہوتے ہیں, وہ ان بچوں کو چھپا رہے ہوتے ہیں. چھپانا مسئلے کا حل نہیں ہے, آپ کو ان کو زندگی میں ساتھ لے کے چلنا ہے. اب کیسے لے کے چلنا ہے, یہ تمام باتیں آج کے سیگمنٹ میں ہم کریں گے. وائس کیئر میں آپ کا اور ہمارا ساتھ ہے. میں ہوں شگفتہ یاسمین, میرے ساتھ یہاں پر شکیل احمد خان صاحب موجود ہیں. لیکن ملواؤں گی, پہلے آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل کا آئیکن بھی پریس کر دیجیے گا. سیگمنٹ اچھا لگتا ہے تو لائک بھی کیجیے گا. ویلکم ٹو مائی چینل پین لیس ٹی وی. پین لیس ٹی وی پہ جس سیگمنٹ میں آپ کا ہمارا ساتھ ہے وہ ہے وائس کیئر میں. شکیل احمد خان صاحب وائس اینڈ امیج کنسلٹنٹ ہیں سوسائٹی آف امیج مینجمنٹ سے. آپ سب ان کا کام دیکھتے رہتے ہیں میرے چینل پر بھی اور ان کے فیس بک پیج پہ بھی. آئیے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام میڈم, کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. شکیل صاحب, آج جو آپ ٹاپک لے کر آئے ہیں نا, بڑا ٹچی ٹاپک ہے, جی ڈاؤن سنڈروم. جی اور میں نے ایسے بچے دیکھے ہیں, تکلیف بھی ہوتی ہے, لیکن میں ان پیرنٹس کو سلام کرتی ہوں جو ان بچوں کو چھپاتے نہیں ہیں, سوسائٹی میں لے کے چلتے ہیں. جی میڈم, آپ نے بالکل جو سوال آپ نے کیا ہے یہ تو بہت اس لیے بہت اہم ہے کہ وہ ہم اسپیشل بچوں کو اسپیشل بولتے ہیں. میرا خیال ہے جو ابھی آپ نے بات کی نا, ان کی مائیں اسپیشل ہوتی ہیں. اصل تو وہ اسپیشل مائیں ہیں جو ان کو صبح دوپہر شام رات نہانا دھلانا کھانا پینا یہ بہت مشکل کام ہو جاتا ہے. تو اس میں ہوتا یہ کہ جو ہمارے کروموزومس بچے کے ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں تو 46 پیئر کے اندر ایک 21واں پیئر ہے جو پیئر کی بجائے تیسرا بھی آ جاتا ہے, ایکسٹرا جینیٹک مٹیریل آ جاتا ہے. وہ ایکسٹرا جینیٹک مٹیریل جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ آرڈینری اور ایکسٹرا آرڈینری میں جو فرق ہے وہ یہ فرق ہے ایکسٹرا. اب وہ جو ایکسٹرا ہے جس کو ہم اس کو کہتے ہیں ٹرائسوما 21 بھی کہتے ہیں, اس کو ڈاؤن سنڈروم بھی کہتے ہیں, ڈاؤن تھیکنگ کے نام سے. یہ بہت بری بات ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کا چہرہ منگولیا کی طرح منگولین ہوتا ہے. ایسے بولنا کبھی بھی نہیں چاہیے کیونکہ منگولیا کے لوگ الگ ہیں, یہ الگ ہیں. لیکن ایک بڑی خاص بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں جہاں بھی آپ ڈاؤن سنڈروم کے بچے دیکھیں گے ایسا لگے گا کہ شکلیں ایک ہی ہیں. بہت خاص بات ہوتی ہے. آنکھیں جیسے بادام کی طرح ہوتی ہیں لیکن سلینٹ ہوتی ہیں اس طرح, اور ایسا لگتا ہے کہ ان کا جو ماؤتھ کیویٹی ہے, اورل کیویٹی ہے, یہ جو منہ ہے چھوٹا ہے تو زبان ان کی باہر نکلی ہوئی ہے. اور ان کا جو سر ہے اور ان کے جو ہاتھ ایسے لگتے ہیں, انگلیاں چھوٹی ہیں تھوڑی, پاؤں چھوٹے ہیں, اور بالکل ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی بہت اسپیشل قسم کا بچہ ہے. اب یہ بچہ جو اسپیشل ہے تو یہ تو ڈیولپمنٹ اس کی برتھ سے پہلے ہو گئی تھی. تو اس کا ڈیٹیکشن جو اچھی ملکوں کے لوگ ہیں, جو ترقی یافتہ ملک ہیں, وہ جب الٹرا ساؤنڈ ہو رہا ہوتا ہے ماں کا تو وہ سیکنڈ ٹرائمسٹر میں تھرڈ ٹرائمسٹر میں جو فرق آ رہا ہے تو وہ کروموزومل چینج کیا آ رہا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. تو اب یہاں پر یہ 15 مہینے کے بعد اس کو آواز نکالنا شروع کرتا ہے, اور سمجھی کہ وہ ایک نارمل بچے سے 6 مہینے ڈیلے ہو جاتا ہے بولنے میں. اچھا, اب بولنے میں ڈیلے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر زبان سیکھی ہے بچے نے تو اس کو پاس دلیل دینے کی بھی ایک حص ڈیولپ ہو جاتی ہے, جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک انٹلیکچوئل انسٹنکٹ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ وہ ریزننگ کر سکتا ہے. آپ کیوں اسکول نہیں گئے, آپ کو کیوں ٹافی چاہیے, ٹافی سے یہ خرابی ہو سکتی ہے, ٹافی سے یہ اچھائی ہو سکتی ہے. تو وہ لاجک سمجھنے لگتا ہے بچہ. یہ بچہ نہیں سمجھتا ہے, اس کی وجہ زبان ہے. سلو لرننگ پروسیس ہوتا ہے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں. سلو لرننگ اس لیے ہوتا ہے کہ جو ووکیبلری بچہ سیکھتا ہے, گرم ٹھنڈا سخت اور نرم, تو وہ ووکیبلری اس کی دیر میں ڈیولپ ہوتی ہے. اور دیر میں ڈیولپ اس لیے ہوتی ہے کہ ذہنی طور پر وہ ابھی تیار نہیں ہے, وہ ڈیلے لرنر جیسا آپ نے. اب وہ جب ووکیبلری اس کی
بولنے کی اور سننے کی جو اصطلاحات ہیں وہ نہیں سمجھ آئیں گی تو اس کی ریزننگ بھی ڈیلیڈ ہو جاتی ہے. بالکل. اچھا تھنکنگ پھر ڈیلیڈ ہو جاتی ہے. پھر اس کی جو ریممبرنس ہے, اس کی جو یادداشت ہے, وہ بڑی دیر میں ڈیولپ ہوتی ہے. کیونکہ یہ سب چیزوں کا جو منبع ہے, دا سورس آف یور انٹلیکچوئل پاور از بیسیکلی یور اسپیچ, لینگویج. جتنی لینگویج آپ کی ہوگی بڑھے گی اتنے آپ اچھا سوچ سکیں گے. بس بچے جو زبانیں بولنے شروع کرتے ہیں بائی لینگویج, ان کے بڑے ذہین بچے ہوتے ہیں, اور وہ ایڈلٹس بھی جو دو زبانیں سیکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ بہت کم ان کو اسٹروک ہوتا ہے یا بہت دیر میں کوئی ایسی پرابلم یادداشت ہوتی ہے, ورنہ ہوتی نہیں. کیونکہ ایک پروسیس ہوتا ہے نا, ایجنگ کے ساتھ ساتھ ہماری میموری جو ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی جاری ہوتی ہے. جی, تو بائی لنگوئل ہونے کے بڑے فوائد ہیں. تو اب یہ دیکھیے کہ ڈاؤن سنڈروم بچہ 21واں جو ٹرائسومی ہے اور تھرڈ پیئر یعنی کہ پیئر کا تیسرا, تو وہ 21 مارچ ہو گیا, تیسرا مہینہ. تیسرا جو پیئر ہے 2 ہونا چاہیے تھا وہ 3 ہو گیا, اور وہ کون سا ہے جی, وہ 21واں ہے. تو وہ 21 مارچ کو ہم ڈاؤن سنڈروم پہ تھرڈ ہو گیا نا منتھ. جی, تھرڈ منتھ ہو گیا جی. اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں میں, آپ نے 21 کہا نا, 2 میں 1 ایڈ کریں تو 3 ہوگا. 2 میں 1 ایڈ کریں تو 3 ہوگا. نیورولوجی کے حوالے سے جی, 2 میں آپ اگر 1 پلس کر لیں تو وہ 3 ہوگا 21 مارچ. جی, یہ بالکل آپ نے صحیح کہا. تو اس وجہ سے ہم اس دن مناتے ہیں. پہلے بہت زیادہ لوگ جانتے نہیں تھے. اب اللہ کا بڑا شکر ہے, موبائل فون کی وجہ سے, ٹیلی ویژن آپ کی جیسے چینل ہے, اس وجہ سے بہت چیزیں لوگوں کے گاؤں میں دیہاتوں میں جا رہی ہیں, لوگ سنتے ہیں. تو میں بہت ہی کوشش کرتا ہوں, جو آپ بہت سمپل سوال کرتی ہیں پہلی بات. دوسرا یہ کہ میں کوئی بھی مشکل لفظ اس لیے نہیں بولنا چاہتا ہوں کہ وہ پھر کامن لوگوں تک, عام آدمی تک نہیں پہنچتا. ڈاؤن سنڈروم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, ایک ایسی چیز جو کہ کہنا چاہیے ایسا بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو پوری زندگی کے لیے ایک لائبلٹی ہوتا ہے. اب وہ لائبلٹی بن چکا ہے, مرضی آپ کی ہے, خوشی خوشی اس کو اٹھائیں یا آپ ناک بھون چڑھا کے اٹھائیں. خوشی خوشی اٹھائیں, اٹھانا تو آپ ہی. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. اور میں سلام کرتا ہوں میں ان کو جی جو دن رات جاگ رہی ہوتی ہیں. اور ایک اور تکلیف دہ بات یہ بھی میں نے دیکھی ہے ایسی فیملیز میں جس میں جو باپ ہے یا جو شوہر ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ عورت کا قصور ہے سارا ہی. اور وہ پھر میں بہت سے ایسے ڈاؤن سنڈروم بچوں کو جانتا ہوں جن کی مدرس تو ہیں لیکن پودا چھوڑ کے چلے گئے اس لیے کہ یہ کیسا بچہ ہے. تو یہ بچہ تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور یہی آپ کا امتحان ہے, اور ہو سکتا ہے یہی آپ کی نجات کا ذریعہ بننے والا ہے. تو یہ ایک جیتی جاگتی شخصیت ہے. اب صرف پرابلم یہاں یہ ہوتا ہے کہ زبان دیر سے سیکھنے میں, سوچنا دیر میں آتا ہے, دلیل دینا دیر میں آتا ہے, یادداشت اس کی دیر میں جا کے ڈیولپ ہوتی ہے. اور بعض دفعہ جو گرامر ہوتی ہے نا, قواعد کے مسائل, جیسے میں جا رہا ہوں, میں کہا رہا تھا, آواز بھی چینج ہو میں جا رہا تھا, نہیں آپ جا نہیں رہے تھے, جا رہے ہیں ابھی. تو اس طرح کی بڑی غلطیاں بعد میں کر رہے ہوتے ہیں. اب یہاں پر اسپیچ پیتھولوجسٹ کا رول ہوتا ہے کہ بچے پریشان ہو کر کہاں جائیں, کس اسکول میں بچوں کو لے کے جائیں, کس کے پاس لے کے جائیں. تو سب سے پہلے ہمارے پاس یہ آتا ہے کہ دوا کیا ہوگی اس کی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر مرض کی دوا جو ہے وہ دوا بنی ہوئی ہے, ایسا نہیں ہوتا ہے. تو اس کو پھر ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں. ڈاکٹرز کو چاہیے کہ وہ بتائیں کہ اس کو کسی اسپیچ پیتھولوجسٹ کے پاس لے کے جائیں. وہ ان کا علاج بھی کریں گے, اور وہ جو سوشل انٹریکشن ہے, جو سماجی تعلقات بڑھانا ہے بچے کو اس کی شخصیت سازی کے لیے, وہ بہت ضروری ہے کہ وہ بولنے لگے کسی طرح. بعض دفعہ اب ایسا ہوتا ہے کہ جی اسپیچ پیتھولوجسٹ نیو یارک میں بھی ہے, لاہور میں بھی ہے, کراچی میں بھی ہے, سجاول میں بھی کوئی اگر کام کر رہا ہے, جامشورو میں کوئی کام کر رہا ہے. اب ہوتا کیا کہ وہ اس کا کتنا اسپین ہے, اس کا تجربہ کیا ہے, کیا چیزیں میسر ہیں, کتنے لوگ پہنچتے ہیں اس کے پاس. یہ ساری ذمہ داری اسپیچ پیتھولوجسٹ کی بھی ہے, ماں کی بھی ذمہ داری ہے, باپ کی بھی ذمہ داری ہے. اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو کہ آپ نے یہ ذمہ داری اٹھائی کہ اس بات کو لے کر اتنا عام کریں کہ بھئی اگر خدا نہ خواستہ آپ کے خدا نہ خواستہ اللہ کی مرضی ہے, وہ بچہ ہے تو کریں کیا. پہلے اس کی عمر ایسے کہتے تھے کہ 25 سال تک ہوتی ہے, اب یہ کہتے ہیں کہ 60 سال تک یہ رہتا ہے. اور بہت بڑے بڑے لوگوں نے کام کیا.
डाउन सिंड्रोम के लोग म्यूजिशियन हैं, डाउन सिंड्रोम के लोग किश्ती में पूरा दुनिया के चक्कर मार चुके हैं। जितना बोलना उनको मिलता है ये बच्चे सीखने लगते हैं। उनके हाथ छोटे होते हैं, बाज़ दफ़ा और क्लमसी होते हैं, तो चीज़ गिर जाएगी उनसे, इसको भी दरगुजर करना आइडिया नहीं कर पाते जी, इसको भी दरगुजर करना पड़ता है जी बाज़ दफ़ा। लेकिन अभी जो डाउन सिंड्रोम डे हुआ उसमें इतने बच्चे गाना गा रहे थे और टैबलो कर रहे थे, और वो टीचर्स का भी बड़ा कमाल है जी। तो मुख्तसरन ये है जी कि जब आप ऐसे बच्चे को देखें जिसकी बादाम की जैसी आँखें हों, ज़बान मोटे हों, ज़बान बाहर निकली भी हो, और मोटी भी ज़बान लगती है, बोलना मुश्किल बोलने हो, में प्रॉब्लम होती है। और ये जो फ्लैट फेस लगेगा ऐसे, उंगलियाँ छोटी छोटी होंगी जी, तो ये बच्चे डाउन सिंड्रोम बच्चे कहलाते हैं। डॉक्टर के पास जाइए, किसी समझदार आदमी के पास जाइए, स्कूल के टीचर्स के पास जाइए, पूछिए उनसे। और टीवी पे मोबाइल फ़ोन अब हर एक के घर में 4-4 ढूंढे, उसके अंदर पेनलेस टीवी ढूंढे और देखें कि क्या उन्होंने क्या बताया हमको इस दफ़ा, और स्पीच पैथोलॉजी के पास जाएं। दूसरी बात जो बड़ी अहम है, आखिर में कहना चाहता हूँ, हम ये समझते हैं कि हमको जो भी स्पेशल बच्चा है उसको वो सीखना चाहिए जो हम कर रहे हैं। हाँ, उसका अपना कोई टैलेंट भी तो होता है। तो हमको उसके जहन तक पहुंचना है कि वो क्या क्या कर सकता है। सही। पेंटिंग कर सकता है, गा सकता है, गिटार बजा सकता है, हारमोनियम बजा, कुछ भी कर सकता है। दूसरे ये कि बाज़ लोग इशारों की ज़बान शुरू में सिखा देते हैं, वो नुकसान भी पहुंचाता है और कभी फ़ायदा भी पहुंचाता है। फ़ायदा तो ये कि आपको बहुत सारा कम्युनिकेशन हो जाता है, नुकसान ये पहुंचाता है कि फिर वो बोलने से बेहतर है वो इशारों में बात करना चाहता है। वो इजी हो जाता है उसके लिए। जी, उसके लिए एफर्टलेस हो जाता है, लेकिन उसको सीखना है, बोलना है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, you, आपका sir. बहुत शुक्रिया बहुत मेरे बहुत साथ यहाँ पर मौजूद रहे। यहाँ पर सेगमेंट का वक्त खत्म हो रहा है, यानी वॉइस केयर सेगमेंट का वक्त यहाँ पर खत्म हो रहा है। शुक्रिया यास्मीन को दीजिए इजाज़त, हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।